ایک بات بتاؤ، ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ، آج سے چیلنج ہے میرا، ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو، مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر۔ ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور اکثر ویڈیو میں عوام کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے عوام سیدھے راستے سے نہ بھٹکے، کیونکہ ابھی کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پگڑی لگا لیتے ہیں، داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، نئے نئے جبے اور پاجامے پہن لیتے ہیں، اور اسٹیجوں میں آ کر کچھ بھی انف شنف بکتے رہتے ہیں۔ اور وہ کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں مفتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پیر ہوں۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ وہ آخر میں سید ہے کہ نہیں، وہ عالم ہے کہ نہیں ہے، تو ہم کیسے پتہ کریں کہ وہ جو انسان جو خطاب کر رہا ہے، جو تقریر کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں آخر ہے کیا؟ آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، جو انسان عالم سید گھرانے ہو، حقیقت میں اگر وہ پیر ہو، سید ہو، عالم ہو، مفتی ہو، مفکر ہو، تو کبھی بھی وہ انسان صحابی رسول کا گستاخ نہیں ہوگا، اور جو صحابی رسول کا گستاخ ہوگا سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا بہت ہی ضروری ہے، اپنا ایمان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے ہمارے علماء کرام حضرت علامہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب کی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ایک ایسے انسان ہے جو پتہ تو نہیں کہ وہ انسان ہے کون، اور اسٹیجوں میں بیٹھ کر وہ صحابی رسول کے بارے میں کیا انف شنف بولتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ہم سب مل کر ہم دونوں ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، آپ حضرت ویڈیو پر بنے رہیے۔ ایک بات بتاؤ، ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ، آج سے چیلنج ہے میرا، ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو، مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ دیکھو، جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو کہنے کے لیے گردہ چاہیے سینے میں، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ ایک مولوی پوری دنیا کا، داڑھی والا ہو یا جھاڑی والا ہو، اگر مجھے دکھا دے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا، نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے جس کو صدیق اکبر کہا وہ علی ہے۔ میں نے یوٹیوب کلپ میں دیکھا ہے، شبیر وارثی کا ایک حضرت ہے، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر جو ہے حضرت علی سے بڑا صدیق اکبر کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ سوال ہے ہمارا۔ جاہل شخص ہے بھائی ایک وہ، اور شبیر وارثی جس کا آپ نام بتا رہے ہیں، شیعہ رافضی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہمارے ہاں کہ اس کو لوگ سنی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے صرف وارثی نام لگا دیا۔ نام رکھنے سے کوئی نہیں ہو جاتا۔ کل کوئی گنگا رام آپ کے بیچ آئے اور نام محمد حنیف رکھ دے، تو نام رکھنے سے وہ گنگا رام محمد حنیف نہیں ہو جائے، اس کے عقیدے اور نظریات دیکھے جائیں گے۔ آدمی نام سے نہیں، نظریوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک شیعہ آدمی ہو اور سنیوں کے بیچ آ کے چاپلوسی میں آ کے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے لگے، امیر معاویہ کی تعریف بیان کرنے لگے، تو کیا اس کے شیعہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سنی ہے؟ نہیں۔ اس کو شیعہ کہیں گے؟ شیعہ، میں الٹا بول گیا، شیعہ کہیں گے؟ شیعہ کہیں گے بھائی جب شیعہ ہے تو شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ امیر معاویہ کی تعریف ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرے۔ شیعہ ان سے نفرت کرتے۔ اسی طرح اہل سنت وہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں سب سے افضل مانتے ہیں، جو امیر معاویہ کی تعظیم و عزت کرتے صحابی ہونے کی بنیاد پر۔ یہ شبیر وارثی حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتا ہے،
माज़ अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करता है, अबू बकर सिद्दीक से अफजल अली को बताता है, तो ये तो अहले सुन्नत के खिलाफ है। अब मैं इस ताल्लुक से एक हदीस आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप हदीस ही देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए किताब। दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अहले सुन्नत और जमात में हदीस में सबसे पहले नंबर की किताब कौन सी मानी जाती है? बुखारी। मानते हैं आप? ये है सही बुखारी आपके साथ। जब हमारे यहाँ सबसे अजीम किताब में ये हदीस आ गई तो फिर हमें किसी और किताब की जरूरत ही नहीं। ये सही बुखारी है, किताब असहाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3671। और ये रिवायत किससे जरा सुन लीजिए, अन मोहम्मद इब्न हनफिया। मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते हैं। मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है जानते हैं आप? पूरे मजमे में से कोई जानता है? बंगाल में कोई भी नहीं जानता। बहुत लेवल इल्मी जीरो है यार, जीरो। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि गाने वाली तकरीर सुनने की आदत पड़ी हुई है आपको। ये सवाल में अगर बंबई में कर लो, नागपुर में कर लो, तो मजमे में तो शोर बुलंद होता है। बच्चे जानते हैं हमारे आगे कौन क्या शख्सियत है, किसकी क्या अहमियत है। यहाँ कुछ भी नहीं मालूम। ये मोहम्मद इब्न हनफिया हजरत अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? आप कहेंगे फिर मोहम्मद बिन अली क्यों नहीं लिखा वहां, मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों लिखा? इनके नाना का नाम हनफिया था, वो बड़े इबादत गुजार थे। तो हजरत मोहम्मद जो अली के बेटे थे, हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद मौला अली ने जो दूसरे निकाह किए, उनमें से एक बीवी से आप पैदा हुए। अब कई जंगों में हुजूर हजरत अली के साथ रहे, शाना बशाना अली के साथ थे, और हजरत मौला अली इनको बहुत चाहते थे। मोहम्मद इब्न हनफिया इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद के नाना का नाम था हनफिया। वो चूंकि इबादत गुजार थे, ये भी बहुत इबादत करते थे, तो नाना की तरफ लोगों ने उनकी निस्बत करना शुरू, वरना ये हकीकत में मोहम्मद इब्न अली। वो रिवायत करते। और किस किताब में ये हदीस? सही बुखारी, हदीस नंबर 3671। याद कर लीजिए, हदीस नंबर 3671। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते काला कुल्तु ले अबी, कहते मैंने अपने वालिद से सवाल किया, अय्युन नास खैरुन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मैंने अपने बाप अली से पूछा, मौला अली से सवाल किया कि रसूलुल्लाह के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकर। मौला अली ने कहा कि लोगों में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते फिर मैंने पूछा उनके बाद कौन अफजल है, अबू बकर के बाद कौन अफजल है? काला सुम उमर, अबू बकर के बाद उमर है। वो खशी तो आई यकूला उस्मान। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते कि फिर मुझे अंदेशा हुआ, ये ख्याल हुआ कि अगर मैंने फिर पूछा कि उमर के बाद कौन अफजल है तो उस्मान गनी का नाम ले लेंगे, तो मैंने सवाल बदल दिया। फिर मैंने कहा कुल तो सुम्मा अंता, उस्मान के बाद तो आप अफजल हैं। काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, फरमाया नहीं बेटा, मैं कहा, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की आजीजी थी। हालांकि अहले सुन्नत के अकीदे के किताब से कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। वो जाहिल वारसी को इतना पता नहीं, आज 1400 साल से आप ये खुतबा बरसों से सुनते आ रहे हैं और ये खुतबा सुनाई दे रहा है। आप जुम्मे में खुतबा सुनते हैं ना, क्या पढ़ता खतीब? अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक। क्या मतलब है? कभी पूछो खतीब साहब से इसका तर्जुमा क्या आपने पढ़ा? हर जुमे में खुद में पढ़ा जाता है। तमाम इंसानों में, तमाम लोगों में बादल अंबिया, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। बित्तहकीक, इस पर तहकीक हो चुकी, इस पर इज्मा और इस पर इत्तेफाक हो चुका। और फिर ये सिर्फ बुखारी, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा के अल-फिक़्ह अकबर उठा लीजिए आप, उनकी किताब, उसमें फरमाते अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। सरकार गौसे आजम की गुनियत तालिबीन उठा लीजिए, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी की लताइफ अशरफी उठा लीजिए, दाता गहनबख्श लाहौरी की कशफुल महजूब उठा लीजिए, निजामुद्दीन औलिया की फवादुल फवाइद उठा लीजिए। यहाँ से वहां तक हजारों सैकड़ों किताबें अहले सुन्नत का इस पर इज्मा और इत्तिफाक है कि तमाम अंबिया के बाद, रसूल के बाद सबसे अफजल सहाबा में अबू बकर सिद्दीक।
اور جس نے اس سے سب سے پہلے اختلاف کیا، جنہوں نے معاذ اللہ علی کو پہلے نمبر پر کہا، وہ ایک فرقہ تھا، اس کا نام بھی تھا، ان کو تفصیلی کہا گیا اور اسے گمراہ قرار دیا گیا۔ یہ وارسی آرسی جو ہے نا، یہ شیعوں میں جا کے بیٹھتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، وہی سب انداز ہے، صرف ماتم کرنا رہ گیا، باقی سارے عقیدے شیعوں کی طرح۔ اور انہوں نے اپنا نام چھپانے کے لیے ایک نیا لیبل لایا ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو شیعہ بولنے میں شرم آتی ہے وہ آج کل اپنے آپ کو مولائی بولتے ہیں، اور جو ٹنگے کی چوٹ پر بولتے ہیں ہم شیعہ ہے تو وہ شیعہ ہے کھل کر، جن کو شرم آتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ شیعوں کیا پیری مریدی نہیں ہوتی؟ پیری مریدی کہاں ہے؟ سنیوں میں۔ ان کی روزی روٹی پیری مریدی میں، اگر کھل کر شیعہ بولیں گے تو پیری مریدی ماری جائیں گی، تو پیری مریدی کے ذریعے روزی روٹی چلانا ہے اور عقیدہ شیعہ جیسا رکھنا ہے، تو اس لیے دو دھاری اس پر دو گھوڑوں کی سواری پہ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک حدیث دکھا دی، اس پر میرے مستقل بیانات ہیں یوٹیوب پر، آپ جا کے وہ سنیں، اور اس پہ سینکڑوں حدیثیں میں نے خود بیان کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے سنیوں کا شعر۔ ایک رافضی انسان بڑے بڑے جبے اور پگڑی لگا کر عوام کے سامنے گمراہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور لوگ ان کے بولی پر آ کر وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ ایسے لوگوں سے بچے رہیے، اور آپ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے دامن کو تھامے رکھے، کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کی ایمان کبھی برباد نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر انسان تک حقیقت پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔